حضرات ایسے بیانات سننے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لنک کو شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی اس مجلس میں زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل بیان کیے جائیں گے، آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے اور کن کن پر واجب ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ کون سی چیزیں اگر ہمارے پاس رہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر کون سی چیز ہے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ہم کو معلوم ہونا ہے۔ تو چلیے محترم سامعین، سب سے پہلا مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 1۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس اپنا خاص گھر ہے، جس کا اپنا خاص گھر ہے، اور اس کی قیمت 10 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، 1 کروڑ روپے ہو، یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، جتنا بھی ہو، لیکن اپنا خاص مکان ہے، خاص مکان ہے۔ تو کیا خاص مکان پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو محترم سامعین، خاص مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال کرتا ہو۔ اگر اس گھر کو اپنے استعمال کے لیے بنا لیا ہے، یعنی اس گھر میں خود رہتا ہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ اور اسی میں گھر میں بہت ساری ہماری ضرورت کی چیزیں رہتی ہیں، مثلا فریج ہے، اور کولر ہے، اے سی ہے، اور دوسرے بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، تو ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر 1 لاکھ روپے کی اے سی رکھا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ وہ اے سی اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیے ہے۔ اور اسی طرح سے فریج ہے، اور اس کی قیمت بھی 1 لاکھ روپے کی ہے یا 50,000 روپے کی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ فریج اپنی ضرورت کے لیے، اپنے استعمال کے لیے لے کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے واشنگ مشین ہے یا دوسری جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں ٹی وی ہے، کسی کے گھر میں ٹی وی ہے، 50,000 روپے کی ٹی وی ہے، 1 لاکھ روپے کی ٹی وی ہے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ استعمال کی چیز نہیں ہے، شریعت میں یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، استعمال کی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں کتنا دیکھ لے تو بھی چلتا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ دے لیں گے، ہم کو ثواب ملتا، گناہ نہیں ملتا، نہیں۔ اصل تو ٹی وی دیکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ اس میں جو پروگرامز آتے ہیں، جو فحش، بے حیائی فلمیں وغیرہ جو آتی ہے، ان کا دیکھنا ہی حرام ہے، ان کا دیکھنا ہی حرام ہے۔ ٹی وی شریعت میں استعمال کی چیز نہیں ہے، استعمال کی چیز نہیں ہے، تو لہذا جو استعمال کی چیز نہیں ہے، اگر اس کو گھر میں لا کر رکھ لیے ہے، تب وہ بھی زکوٰۃ دینے والے چیزوں میں شمار ہوگا۔ تو یعنی جب حساب کریں گے، کاؤنٹ کریں گے، تو اسے بھی ملا کر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ پھر دوبارہ سمجھ لے، زکوٰۃ دینے سے آپ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جو ٹی وی دیکھنے سے ہوئے ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ٹی وی حلال نہیں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شریعت میں وہ چیز جو ہے ضرورت سے زائد چیز ہے، اس وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر گھر میں کوئی ضرورت کی ایک چیز لے کر رکھا ہے، لیکن اس کا استعمال کبھی کبھار ہوتا ہے، زیادہ تر نہیں ہوتا ہے، سال میں 1 مرتبہ ہو سکتا ہے، یا 10 سال میں 1 مرتبہ ہو سکتا ہے، یا 20 سال میں جو ہے آپ کا استعمال میں آ سکتی ہے، تو ایسی چیزوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
تو خلاصہ کیا ہو، جو چیزیں آپ نے استعمال کے لیے لے کر رکھے ہیں چاہے وہ قیمتی ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو چیزیں استعمال کے لائق نہیں ہے، جو چیزیں ضرورت کی نہیں ہے، ان چیزوں کو اگر گھر میں لا کر رکھ لیے ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور اسی میں دیکھیں ایک اور مسئلہ آ گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ زیور ہمیں لے کر رکھے، اب یہ بھی ہماری ضرورت کی چیز ہے، ہم اسے استعمال کر رہے ہیں، اب اس میں ہمیں کیوں زکوٰۃ دینا؟ نہیں، یہ اگرچہ کہ استعمال ہے لیکن اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو لہٰذا زیورات استعمال کے ہو یا نہ ہو ان کے اوپر ہر حال میں زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ مسئلہ الگ ہے، زیورات کا مسئلہ الگ ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا مسئلہ الگ ہے، خوب سمجھ لے۔ زیورات کا مسئلہ الگ ہے، چاہے اسے استعمال کے لیے لے کر رکھے ہو یا استعمال نہ ہو، ایسے ہی رکھ لیے ہیں تو ان کے اوپر ہر حال میں زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور جو گھریلوی چیزیں ہیں، گھر میں رہنے کی چیزیں ہیں، ٹی وی ہے، پھر یہ اے سی ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے اور دوسری جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں اگر استعمال کے لیے لے کر رکھا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور جو چیزیں استعمال میں نہیں آتی ہے، ضرورت سے زائد چیزیں ان کو اگر لا کر رکھ لیے ہے تب ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا جی؟ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس گاڑی ہے، 2 ویلر ہے، لیکن آپ نے استعمال کے لیے لے کر رکھا ہے، چاہے وہ 2 لاکھ کی کیوں نہ ہو، 4 لاکھ کی کیوں نہ ہو، 5 لاکھ کی کیوں نہ ہو، لیکن اسے استعمال کر رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کار ہے، 4 ویلر کار ہے نا، لے کر رکھ لیے اور اس کی قیمت چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے استعمال کے لیے رکھا ہے، خود بھی جاتا ہے، گھر والوں کو بھی لے کر جاتا ہے، اس کا یوز کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک آدمی جو ہے کار رکھ لیا ہے لیکن اس سے پیسے کما رہا ہے، کرایہ پر دے رہا ہے، کرایہ کو لے رہا ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ اگر آپ نے استعمال کے لیے لے کر رکھ لیا ہے تو تب تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہیں دوسروں کی یعنی اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، نفع کے لیے، کاروبار کے لیے جو ہے اسے لے کر رکھ لیا ہے تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جی، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیسے زکوٰۃ دینا ہے؟ اس کی جو قیمت، اس کے اوپر جو آپ کو جو کرایہ مل رہا ہے، اندازہ کریں گے اس سال میں اس سے کتنا کمایا، یہ سال میں اس سے کتنا کمایا، 1 لاکھ روپے کمایا، 1 لاکھ روپے کو زکوٰۃ دیں گے، 2 لاکھ روپے کمایا، 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دیں گے۔ تو جو نفع آپ لیے ہیں اس نفع پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، نہ کہ گاڑی پر زکوٰۃ دینا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو جی، اگر گاڑی آپ نے استعمال کے لیے لے کر رکھا ہے تو تب تو کوئی حرج نہیں، اگر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے تو تب تو کیا ہو جائے گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ ایک اور مسئلہ، ایک آدمی ہے جس کے پاس 2-3 گھر ہے، ایک گھر میں یہ رہتا ہے اور 2-3 گھر جو کرائے کو دے کر رکھا ہے، تو جس گھر میں یہ رہتا ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن جو 2 گھر ہو یا 1 گھر ہو، کرائے کو دیا ہے، کم ہو زیادہ ہو جتنا بھی ہو، اگر کرائے کو دیا ہے تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس کے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گھر کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کو جو کرایہ مل رہا ہے پورے سال کا کرایہ ملائیں گے، ملا کر اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے۔ جی، گھر کی جو قیمت ہے اس کے اوپر نہیں، آپ کو جو کرایہ ملتا ہے اس کرایہ پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ گھر کا مسئلہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جس کے پاس زمینات ہیں، جس کے پاس کیا ہے، زمین ہے۔ اب اگر وہ زمین اپنی ضرورت کے لیے لے کر رکھا ہے، یعنی کبھی گھر بنا لیں گے، بچوں کو ہے نا کچھ ہو جائے گا، بچیوں کے لیے ہے نا کچھ فائدہ بن جائے گا، بچوں کو ہے نا گھر بنا کر دیں گے، اگر اپنے استعمال کے لیے لے کر رکھا ہے تو تب تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر اس زمین کی ایک اچھی قیمت آ جائے
تو اس قیمت پر ہمیں زمین کو فروخت کر دیں گے، یعنی زمین کو بکا دیں گے، زمین کو دے دیں گے۔ تو اگر ایسی نیت ہے یعنی بکانے کی نیت اگر ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے اس وقت اس کی قیمت کیا ہے معلوم کر لیں۔ اس جگہ کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے تو اب 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینا ہے۔ اب دوسرا سال آیا، دوسرے سال میں اس جگہ کی قیمت جو ہے 12 لاکھ بن گئی تو اب 12 لاکھ کی نا زکوٰۃ دینا ہے۔ پھر ایک اور سال گزر گیا، اب اس کی قیمت جو ہے گھٹ گئی یعنی 8 لاکھ روپے کی ہوگی تو 8 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اگر زمین اپنے استعمال کے لیے لے کر رکھا ہے تو تب تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہیں اگر بکانے کی نیت سے رکھا ہے، ایک اچھی قیمت آ جائے تو بکا دیں گے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی۔ اور اس کے نکالنے کا طریقہ جس وقت آپ کو نکالنا ہے اس وقت بازار میں اس کی قیمت معلوم کر لے، یعنی اس وقت اس کی کیا ویلیو ہے اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ ایک اور مسئلہ، ایک آدمی جو ہے جاب کرنے والا ہے، ماہانہ جو ہے 50,000 روپے لے رہا ہے یا 20,000 روپے لے رہا ہے، 1 لاکھ روپے لے رہا ہے، کم زیادہ جتنا بھی ہو، تو کیا ایسا آدمی جو جاب کر رہا ہے، ماہانہ اس کی سیلری مل رہی ہے، اس کی تنخواہ مل رہی ہے، اب وہ زکوٰۃ نکالنا ہے تو کس حساب سے نکالے گا؟ مہینہ جو 50,000 روپے اس کے آ رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ کیا اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو محترم سامعین، اس کا طریقہ یہ ہے، ماہانہ جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں یعنی 50,000 روپے آپ کی سیلری ہے تو 1 سال کے کتنے ہو جائیں گے؟ 1 سال کے قریب جو 6 لاکھ روپے بن جائیں گے، تو 6 لاکھ روپے پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو 50,000 روپے آپ لے رہے ہیں، یہ 50,000 روپے سے جتنا ماہانہ آپ کا خرچ ہوتا ہے گھر کا، پورا خرچ جانے کے بعد جو پیسے آپ کے بچتے ہیں، مثلا 40,000 روپے آپ کے خرچ ہو جاتے ہیں ماہانہ، اپنے گھر کا جتنا بھی ضرورت کی چیزیں ہے ساری میں 40,000 روپے آپ کے خرچ ہو جاتے ہیں، 10,000 روپے آپ کے بچتے ہیں۔ اب وہ 10,000 روپے آپ سیو کر رہے ہیں، وہ 10,000 روپے آپ جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اب یہ جماتے جو ہے سال میں کتنے بن گئے؟ 10,000 روپے، 1,20,000 روپے آپ کے بن گئے، تو 1,20,000 روپے کی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو پوری جو سیلری مل رہی ہے، پوری سیلری پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خرچ ہو جانے کے بعد ماہانہ جو پیسے آپ کے بچتے ہیں ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ ایک اور مسئلہ ہے، ایک فیملی ایسی ہے جو جوائنٹ فیملی ہے۔ کیسی فیملی ہے؟ جوائنٹ فیملی ہے، پورے مل کر رہتے ہیں، سب مل کر کھاتے ہیں، لیکن کمائی سب کی الگ الگ ہے۔ اب زکوٰۃ نکالنا ہے تو کس حساب سے نکالیں گے؟ اب یہ جو بھی ہے اپنا جو ہے کمائی الگ کر رہے ہیں، لیکن جوائنٹ فیملی ہے، تب دیکھا یہ جائے گا یہ جو کچھ مزدوری یا جو کما رہے ہیں، کما کر یہ پیسے سب کیا کر رہے ہیں؟ اگر پورے پیسے لا کر باپ کو یا ماں کو دے رہے ہیں، پورے بیٹے جو پیسے لا کر ان کے پاس جمع کر دیتے ہیں، تو جن کے پاس جمع ہوا ہے وہ جو ہے سب کی طرف سے زکوٰۃ دے دیں گے۔ جی سمجھ میں سب کی طرف سے زکوٰۃ دے دیں گے۔ ہاں، جو پورے جمع رہے، باپ کے پاس لا کر جمع رہے، اب باپ کہنا خرچ کر رہا ہے اور جو پیسے بچتے ہیں اسے اٹھا کر بینک بیلنس کر رہا ہے، اسے جمع رہا ہے، بچت کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو جو پیسے اب آپ کے بچے ہیں خرچ پورے ہو جانے کے بعد ان پیسوں پر باپ جو ہے زکوٰۃ دے گا، یا جو بھی ہے نا اس کا ذمہ دار بنا ہے وہ ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ نہیں اگر جو ہے سب کی فیملی تو مل کر جوائنٹ فیملی ہے، لیکن سب کا بینک بیلنس الگ ہے، وہ کما رہا ہے وہ اپنے بینک میں اسے جمع کر رہا ہے، وہ کما رہا ہے وہ اپنے پیسے خود رکھ رہا ہے، سب کا نا انفرادی مسئلہ ہے، الگ مسئلہ ہے، سب کا جو ہے وہ جو پیسے ہے الگ جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جس کا بینک بیلنس الگ ہو گیا ہے، حساب و کتاب الگ ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے یعنی اتنے پیسے اگر ان کے پاس ہے، جو 80% گرام سونا یا 612 گرام چاندی کی مقدار اگر اتنے پیسے اگر ان کے پاس ہے تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو خلاصہ کیا ہو گیا؟ اگر سب مل کر ہے، جو ذمہ دار بنا ہے اس کے پاس جو پیسے بچت ہے خرچ ہونے کے بعد وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ سمجھ میں آیا؟
نہیں اگر سب کا بینک بیلنس الگ الگ ہے، سب کا انفرادی مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں سب الگ الگ کیا کریں گے، اپنی اپنی زکوٰۃ الگ الگ سے نکالیں گے۔ تو محترم سامعین، یہ چند مسائل تھے انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد کچھ اور مسائل ہے اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی مجلس میں جب بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔